جو چائنا ہے، اب ٹرمپ بھی ادھر گئے، شہباز شریف صاحب بھی ادھر گئے ہیں، پوٹن بھی ادھر گئے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کے کچھ ممالک بھی ان کے ساتھ آؤ بھگت بڑھا رہے ہیں، اور مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک بھی چین کے ساتھ ان کی انویسٹمنٹ لا رہے ہیں اپنے ملکوں میں اور ان کے ساتھ قربت پیدا کر رہے ہیں۔ تو چین کو اس وقت آپ کہاں گریڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں، چائنا ایک بہت ہی یونیک ایکسپیرینس ہے۔ چائنا ایک وہ چائنا ہے جو اپنے متعلق رائے رکھتا ہے، اور ایک وہ چائنا ہے جس کے متعلق باقی ماندہ دنیا رائے رکھتی ہے۔ تو پہلے جو باقی ماندہ دنیا کی رائے ہے اس پہ بھی گفتگو ہونی چاہیے، اور جو چائنا کی اپنی رائے چائنا کے متعلق ہے اس کے متعلق بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ فار رائٹ اور رانگ ریزنز انہیں امریکہ پسند ہے، وہ اینٹی امریکن ہیں، کولڈ وار کے دور کی پیداوار ہیں، ابھی بھی وہ اس کو ایک امپیریلسٹ پاور سمجھتے، جو بھی ان کی وجوہات ہیں، وہ نیچرلی جب اس کے گرنے کے اور اس کے زوال کی طرف سوچتے ہیں تو اس کی ریپلیسمنٹ میں جو امیڈیٹ ملک ان کے ذہن میں آتا ہے وہ چائنا آتا ہے۔ اس ایٹیٹیوڈ کے تحت، اس مائنڈ سیٹ کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد چائنا اتنا گرو کر جائے کہ وہ فوری طور پہ ڈومینیٹ کر جائے یونائٹڈ اسٹیٹس پہ۔ اب یہ وہ والی فکر ہے جو خواہشات کی ہے، یہ میری خواہش ہو سکتی ہے، آپ کی درست خواہش ہو سکتی ہے، غلط خواہش ہو سکتی ہے، لیکن یہ مور اور لیس خواہشات کی دنیا ہے۔ ایک رائے ہے جو چائنا کی اپنے متعلق ہے۔ چائنا اراؤنڈ ایئر آف 2009-10 لارجسٹ اکانومی تھی دنیا کی۔ انہوں نے ویسٹ نے وار آن ٹیرر پہ افغانستان کا تھیٹر کھولا، عراق کا تھیٹر کھولا، یہ ڈرون ٹیکنالوجیز بنا رہے تھے، وہ شنگھائی کو ڈیولپ کر رہے تھے، وہ گوانجو کو ڈیولپ کر رہے تھے، اور اتنا لیپ جمپ، اگر اس کو پوسٹ 1979 جس کو وہ ماڈرنائزیشن کی جرنی اپنی کہتے ہیں، وہ ایک مارولس میریکلس جرنی ہے۔ اس جرنی میں آج وہ سیکنڈ لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ بن چکے ہیں۔ وہ اراؤنڈ $200 بلین اپنی R&D کی مختلف سیکٹرز میں سپینڈنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو پیپلز آرمی لبریشن آرمی ہے ان کی، اس پہ اراؤنڈ $180-200 بلین کا سال کی ان کی سپینڈنگ ہے۔ تو وہ ایک ملٹری مائٹ ہیں، وہ اکنامک پاور ہیں، اکنامک انجن ہاؤس ہے، اور ان کی اکانومی کے جو اسٹرینتھس اور ویکنیسز ہیں اس پہ ٹنز آف لٹریچر اویلیبل ہے۔ وہ دنیا کا فیکٹری بن گئی، جو چیپ گڈس تھی ان کی سپلائی ایکو سسٹم چائنا سے بنی۔ بہت سارے ایسی انڈسٹریز جو ویسٹ میں تھیں وہ ٹرن اراؤنڈ ہو گئی اور وہ کنورٹ ہو گئی۔ انیشل فیز میں چیپ لیبر موجود تھا ان کے پاس، ٹیکنالوجی اور FDI کی ٹرانسفر ہو گئی۔ انہوں نے اپنی اکانومی ڈسپائٹ اس کے کہ کنٹرولڈ اکانومی تھی اس کو کھولا، اور ایک نیا ماڈل جس کو چائنیز ماڈل بھی بعض اوقات لوگ کہتے ہیں، اس کو بلینڈ کر کے پیش کیا۔ اس میں وہ جس سطح پہ پہنچ گئے ہیں، دنیا کی خواہش بہت سارے ممالک کی جو کہ شاید امریکہ کے ساتھ ہم پلہ نہ ہوں یا نہ کر سکیں، تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے گلوبل ساؤتھ کے لوگوں کی، یا ایون بسا اوقات ایون دوسرے علاقے کے لوگوں کو بھی، کہ یہ فوری طور پہ US کو ریپلیس کر لے۔ چائنیز خود بڑے میچور اور سلو پروگریسیشن کے ساتھ چل رہے ہیں۔ وہ آپ اگر پریزیڈنٹ شی کی اور بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی گفتگو دیکھیں تو تھیم اس جوائنٹ کمیونیکے کی بھی یہی تھی کہ کوآرڈینیشن آف سائنو US ریلیشن از اے گڈ نیوز فار گلوبل آرڈر۔ وہ اپنے آپ کو ایک رسپانسبل پارٹنر کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، کنٹینڈر کے طور پہ نہیں پیش کر رہے ہیں، اور ریپیٹڈلی کر رہے ہیں۔ ان کے ہاں جتنی بھی سگنلنگ ہے ٹو دا US، وہ کبھی بھی کنفرنٹیشنل نہیں رہی ہے۔ کنفرنٹیشنل نہیں ہے، ایٹ دا سیم ٹائم جب US ان کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے ہم نے ٹریڈ اسپارٹ میں ان کے دیکھا، وہاں ان کی تیاری ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کی اسٹرینتھس کیا ہیں اور US کی اور باقی اکانومیز کی ولنریبلٹیز کیا ہیں، تو وہ اپنی پوزیشن اسرٹ کرتے ہیں۔ وہ اپنی پوزیشن اسرٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب انہوں نے وہ 145% سے لیوی اور ٹیرفس کو بڑھایا، انہوں نے ایک ایکسپورٹ رجیم
انٹروڈیوس کر دی جو ریئر ارتھ مٹیریلز ہیں اس کے جو تحت میگنیٹ بنتے ہیں وہ ڈیفنس انڈسٹری میں استعمال ہوتے ہیں، وہ میزلز میں استعمال ہوتے ہیں، وہ الیکٹرک وہیکلز میں استعمال ہوتے ہیں، وہ فونز میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب اس کنٹرولڈ ایکسپورٹ رجیم کی وجہ سے پوری کی پوری جو ویسٹرن ڈیفنس انڈسٹری تھی، دوسری کنزیومر انڈسٹریز تھی، اس پہ اتنا امپیکٹ آنا تھا اور آیا کہ ان کی جو پروڈکشن لائن تھی وہ کمپرومائز ہو جانی تھی، اور جو لڑائی کی ابتدا انہوں نے کی تھی اس لڑائی میں انہوں نے گھٹنوں کے بل گر جانا تھا۔ تو فوراً پریزیڈنٹ ٹرمپ، میں یہ کریڈٹ ان کو دیتا ہوں کہ وہ از سمن ود اے بزنس ایکیومن، ان کو اکانومی کی ایک سینس ہے، تو انہیں اچھی طریقے سے پتہ تھا کہ اس لڑائی کے نتائج کیا ہوں گے، جس سے وہ پیچھے ہٹ گئے اور جو ہی وہ پیچھے ہٹے چائنیز نے بھی فوری طور پہ اپنی پوزیشن کو بڑے پریگمیٹک انداز میں سیٹل کر کے ساؤتھ کوریا میں اور مختلف جگہوں پہ ان کی نیگوسیشنز ہوئیں، جنیوا میں ہوئیں، اور انہوں نے ایک کمپرومائزنگ انداز میں اپنے آپ کو پیش کیا اور اپنی بات کو لے کر آگے چلے۔ اچھا، یہ ڈیموکریٹس کے دور میں انڈیا کو تیار کیا جا رہا تھا چین کے مقابلے کے لیے، آپ کو کیا لگتا ہے اس منصوبے سے امریکہ دستبردار ہو گیا؟ دیکھیں، یہ پچھلے 1990 سے آپ اس بات کو لے لیں، جو ہی سوویت یونین کا کولاپس ہوتا ہے تو لیڈی تھیچر، ہینری کسنجر، جتنے بھی یہ سینٹر آف دا رائٹ کنزرویٹو یورپین امریکن رائٹرز تھے، انہوں نے یہ ڈرم بیٹ 2-3 باتوں پہ شروع کی۔ ایک، انہوں نے کہا کہ جو سوویت یونین کا کولاپس تھا وہ لبرل ڈیموکریسی کی ٹرائمف تھی، اس کی جیت تھی۔ یہ اس لیے ہارے ہیں کیونکہ یہ نظام جو ہے یہ وائبل نظام ہے انسانوں کے لیے، ڈیموکریٹک لبرل نظام، یہ جیت گیا اور وہ ہار گئے۔ دوسری، انہوں نے کیپٹلزم کا پرچار کیا کہ کیپٹلزم جو ہے وہ زیادہ نیئر ٹو نیچر ارینجمنٹ ہے، اس لیے یہ سروائیو کر گیا۔ ساتھ میں انہوں نے چونکہ ایک دوسرا سوشلسٹ ماڈل جو چائنا کی صورت میں تھا وہ تو سروائیو کر رہا تھا، سوویت یونین کولیپس کر گیا تھا، ماؤ کا جو چائنا تھا وہ تو اپنی جگہ پہ موجود بھی تھا، اور آہستہ آہستہ اپنی جرنی بھی اس نے اسی ڈائریکشن میں جاری رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس پلے بک سے کہا کہ ہم نے جیسے چائنا کے ساتھ رپروشما کیا ٹو کنٹین سوویتس، ناؤ وی ول انگیج انڈیا ٹو کنٹین چائنا۔ اور یہ جو کنٹینمنٹ ان کو شاید اس وقت سمجھ آ رہی تھی، دیٹ واز آن دا بیسس آف سائز۔ انہوں نے کہا 1 ارب کے چائنیز ہیں تو 1 ارب کا انڈیا ہے، تو یہ انڈیا جو ہے نا اس کو کنٹین کر لے گا۔ اب 3-4 دہائیوں کے بعد جو کیس اسٹڈی آئے گی یا لوگ سمجھیں گے، میرے خیال میں ویسٹ اس میں زیادہ گفتگو کرے گا کہ کیا ہندوستان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ چائنا کو کنٹین کر سکے۔ ایک ہے اس کی کیپیسٹی، دوسری ہے اس کی ول۔ میری ناچیز رائے ہے کہ اس کے پاس نہ ول ہے نہ کیپیسٹی ہے۔ فار ایگزامپل، آئی فون کے سی ای او کو ٹرمپ نے کہا کہ جی آپ اپنی مینوفیکچرنگ یونٹس کو شفٹ کر دیں انڈیا۔ انڈیا کے پاس اس وقت لگ بھگ کوئی 30-35-40 میں، اس فگر میں شاید غلط ہوں گا، لاکھ انجینئرس اور ٹیکنیشینس تھے، جو کہ بہت بڑی تعداد ہے۔ چائنا اتنے انجینئرز اور ٹیکنیشینس سال میں پروڈیوس کرتا ہے۔ اب ایک طرف جو ہیومن سکل پہ اور ہیومن ریسورس پہ چائنا میں ان 40-50 سالوں میں انویسٹ ہوا ہے، اس کو اب آل آف اے سڈن ایک فون کال کے ساتھ ریورس نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، چائنیز اکانومی سیکنڈ لارجسٹ ہے، اور ڈاؤن دا لائن وہ شاید پہلی اکانومی کسی بھی لمحے 2 سال 3 سال 4 سال میں وہ اناؤنس ہو جائے گی۔ وہ یہ بھی کہیں گے کہ یہ پاکستان سے نہیں لڑ سکے تو چائنا سے کیا لڑیں گے؟ اب میں اس پہ بھی آتا ہوں ہاں جی، کہ میں انٹینشن کی بات کروں، یہ تو اکنامک کیپیسٹی میں تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ میں چائنا وزٹ پہ گیا تو اورمچی، ہم بیلٹ اینڈ روڈ کے جو 10 ایئرس کی ان کی یونیورسٹی تھی اس پہ گئے ہوئے تھے، تو واپسی پہ پریزیڈنٹ شی کے میٹنگ جب ہماری ہوئی، کنکلوڈ ہوئی، تو انہیں پتہ تھا کہ ہمارے پلان کا کہ ہم اورمچی جا رہے ہیں پاکستان ڈیلیگیشن۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ اورمچی جا رہے ہیں، اور میں نے اپنے ایک بیسٹ بندہ جو ہے ان کو کہا ہوا ہے کہ آپ کو ریسیو کریں، تو آئی ایم پریٹی مچ ہوپ فل کہ آپ اس کو انجوائے کریں گے۔
ہم جب ارمچی اتر رہے تھے تو فارن منسٹر صاحب ہمارے ساتھ تھے، جلال صاحب، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، ایک اسکریپرز جو اونچی اونچی بلڈنگز ہیں. میرا تو ارمچی کا ایک روایتی اولڈ سینٹرل ایشین ٹائپ شہر یا علاقہ ریجن جو ہے وہ میرے ذہن میں تھا کہ شنگشانگ اس قسم کا خطہ ہوگا. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ پہلے تشریف لا چکے ہیں یہاں؟ انہوں نے کہا میں کافی پہلے آیا تھا لیکن یہ صورتحال تو بڑی تبدیل ہے. ایز سون ایز وی لینڈیڈ، ہم شہر میں گئے تو وہ ایک ماڈرن ٹرانسفارمڈ انفراسٹرکچر تھا. تو جب ہمارا وہاں پہ لنچ ہوا تو ان کے جو گورنر تھے، تو میں نے کہا جی مجھے یہاں آنے کے بعد اندازہ ہو رہا ہے کہ ہندوستان آپ کو کبھی بھی کمپیٹ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے مجھے کہا ایکسلنسی آپ نے کیوں یہ کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی جس دن آسام ان کا نارتھ ایسٹ کا فردسٹ ایریا ہے انڈیا کا، وہ ارمچی کو کمپیٹ کرنا اس نے شروع کیا، پھر تو غالباً اس کا امکان ہے، اس سے پہلے مشکل ہے. پرابلم ہندوستان کا یہ ہے کہ اس نے ویسٹرن ہیمسفیئر کے ساتھ ایک جس طرح ہوتا ہے نا کہ فلرٹیشن کی ہوئی ہے، اور فلرٹیشن میں وہ انہیں کہتے ہیں کہ میں چائنا کو کنٹین کروں گا، لیکن پاکستان آبسیشن اس کا ختم نہیں ہوتا. وہ آبسیشن میرے خیال میں ان کا مارکہ حق میں سیٹل ہو گیا.